مطلب سمجھ رہے ہیں آپ جملہ؟ یعنی یہ پلورل سنگولر نہیں ہے، ایک نہیں ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے ابنانا، ابن بولتے ایک کو، ابنا بولتے بہت کو، ابن بیٹا، ابنا بہت سارا بیٹا. توجہ دے رہے آپ؟ یا رسول اللہ آج فیصلہ رب نے کر دیا، علی تم سبب نسل مصطفیٰ ہو، مصطفیٰ اصل نسل مصطفیٰ ہے. جملے پہ غور کریں آپ، سبب نسل مصطفیٰ ہو، لیکن قرآن نے فیصلہ کیا حسن نبی کا بیٹا ہے. قرآن نے فیصلہ کیا حسین نبی کا بیٹا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا میرے حبیب اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور نبی کے سامنے تو حسن دکھ رہے ہیں، نبی کے سامنے تو حسین دکھ رہے ہیں. اور قرآن کبھی خیالی بات نہیں کرتا، کمانڈر بات کرتا ہے، کمانڈر بات کرتا ہے. تو حسین کو رب نے نبی کا بیٹا کہا ہے، رب نے بیٹا کہا ہے. فلسفہ آپ کو مل گیا کہ مصطفیٰ کی نسل کیوں حسین سے چلی ہے، مصطفیٰ کی نسل کیوں حسن سے چلی ہے. وجہ یہ ہے کہ منشأ رب یہ ہے. اور یاد رکھنا آپ فزیکلی طور پر، آپ جسمانی طور پر، آپ اپنے آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ بیوی اور شوہر کے ملان جب ہو تب بچے ہوں گے. نہیں پیارے، یاد کر لینا آدم کو نہ وہاں ماں ہے نہ باپ ہے. یاد کر لینا عیسیٰ کو وہاں باپ ہی نہیں ہے. یاد کر لینا صالح کی اٹھنی کو پتھر پہاڑ سے پیدا. تو قدرت مصطفیٰ ہے یہ، عقل مت دوڑانا. نبی کا بیٹا ہے حسین تو ہے، نبی کا بیٹا ہے حسن تو ہے. یہ ہمارا فیصلہ نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے. نبی کا بیٹا ہے حسن، نبی کا بیٹا ہے حسین. اور اپنی عورتوں کو بلا، ایک ہی ہے فاطمہ. یا اللہ تو جان رہا ہے کہ دو بھی اگر ہے تو عورتاں بولنا صحیح ہے، ایک ہے تو عورت بولیں گے نا، ہے نا، نساء بولے تو عورت، بہت ساری عورت. اور ایک ہے تو امرأتن بولتے، امرأتن مانے عورت. یہاں عورتاں بہت ساری عورتیں. جواب مل گیا تم فاطمہ کو شکلن ایک دیکھ رہے ہو، ورنہ ساری عورتوں کے دخول جنت کی وہ سبب ہے. اب حدیث سنیے جامع ترمذی کی. یہ حضرت ابو حذیفہ یا حضرت حذیفہ ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والے ہیں. ماں پوچھتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا. سبحان اللہ. کچھ لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن مصطفیٰ کے پیچھے پڑے رہتے تھے. تو پڑھنا نہیں، مصطفیٰ کے پیچھے پڑھنا. پڑھنا اور پڑھنا سمجھ رہے ہیں نا؟ بولتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے پڑھا سکتے. یہ پڑھنا جو ہے ڈینجر ہے. پڑھنا مصطفیٰ کے پیچھے تو جنت میں آگے آگے ہوگے انشاءاللہ. توجہ دیجئے، حضرت حذیفہ کی ماں کہتی ہے بیٹا جب نبی کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہو، مغرب کی نماز کا وقت تھا، ٹھیک ہے جا، ایک خواہش ہے میری، بولو ماں، جا نبی سے کہنا کہ اللہ تیری ماں کو بخش دے. نبی سے دعا کروانا کہ ماں کی بخشش کی دعا کرتے نبی. گھر کی بات ہے نا. اے اولاد صالح، وہم گمان میں بھی اپنی ماں کے خلاف مت جانا، چاہے تیری ماں کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن تجھے شعور جو مل رہا ہے ماں نے جنم دیا. باپ ماں سے 9 مہینے کا چھوٹا ہوتا ہے، ماں 9 مہینہ پہلے ہی ماں بنی رہتی ہے. باپ تو 9 مہینے کے بعد باپ کا وجود ہوتا ہے. بیٹا اس کے ہاتھ میں گیا تب باپ. 9 مہینہ پہلے یہ ماں کا مقام ہے. محسوس کرنا، ماں کہہ رہی ہے بیٹا نبی کے پاس جانا اور بخشش کی دعا کرانا. بیٹا یار ٹھیک ہے ماں. بارگاہ رسالت میں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے دل قدر صحابی بیٹھے ہوئے ہیں کہ موقع ملے مصطفیٰ، مگر موقع نہیں ملا. وہیں کا وہیں بیٹھے رہے. عشاء کی نماز کا غالباً وقت ہو گیا، اور جب وقت ہو گیا تو عشاء کی نماز بھی پڑھ لیے. اور عشاء کی نماز جب پڑھ لیے تو بولنے کا موقع نہیں، ہمت ہی نہیں ہو رہی. سارے صحابہ بالکل، اور ادب و احترام اتنا رکاوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے کہ کیسے بولوں، کیا بولوں. مصطفیٰ جب دیکھیں گے تب تو کچھ بولوں. نہیں، نبی جا رہے ہیں، نوٹ کیجیے گا، نبی جا رہے ہیں. عظمت نبی اور آل نبی کو محسوس کیجیے گا. نبی جا رہے ہیں، جاتے جاتے اب بالکل گھسنے والے ہیں.
दाखिल होने वाले हैं अपने कमरे में, तो ख्याल आता है मैं तो अपनी माँ की ख्वाहिश मुस्तफ़ा तक कह ही न सका था। ये सोचना था कि आगे से आवाज आती है हुज़ैफा, सुभान अल्लाह, दीवार के पीछे नबी को नहीं मालूम, अरे नबी को सब मालूम है, नबी ही को सब मालूम, इसलिए कि वो सबके रसूल है तो सबका इल्म होगा ना यार, सबके पैगंबर है वो। ऐसा मत कहो तुम नहीं जानते, ऐसा कह करके तुम क्या चीज बोल ले रहे हो। पॉजिटिव रहो नबी के हवाले से। नबी कहते हैं हुज़ैफा, खुदा की कसम को एहसास माँ था जो मुस्तफा को बोलना पड़ा, एहसास माँ था, मेरी माँ पूछेगी तो मैं क्या करूं। कह दिया मुस्तफा ने हुज़ैफा, पहले कहा मन कौन, खुद सवाल करके कहते हैं हुज़ैफा। हुज़ैफा ने नहीं कहा मैं हुज़ैफा हूं, नबी ने खुद कहा हुज़ैफा। अब आप समझते चले जाइए। और उसके बाद मुस्तफा मुड़ कर देखते हैं, क्या बात है, उससे पूछते भी नहीं है। अरबी का जुमला सुनिए, क़द ग़फ़रल्लाहु लका व लिउम्मिका। हुज़ैफा ने ख्वाहिश का इजहार भी नहीं फरमाया। इसी को हमने बहुत जमाना पहले शेर मिस्री में कहा था, अभी उठने न पाया था कि झोली भर दिया उसने। झोली भरने की तमन्ना तो करो, हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अल्लाह ताला जिसको हाथ नहीं उसे भी तो दे रहा है। तवज्जो, लेने की कैपेसिटी पैदा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुड़कर देखते हैं, फरमाते हैं क़द ग़फ़रल्लाहु लका व लिउम्मिका, ए हुज़ैफा जा, तेरी भी बख्शिश हो गई और तेरी माँ की भी बख्शिश हो गई। अल्लाह ताला तुझे भी मग़फ़िरत फरमाए और तेरी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। क्या उस वक्त एहसास हुआ होगा, हम जुमला सुन रहे हैं तो दिल रो रहा है, मजे से खुश हो रहे हैं। उस वक्त वो सुने होंगे कि मेरी माँ ने सिर्फ कहा था कि मेरी मग़फ़िरत की दुआ करवाना, लेकिन यहाँ तो मुझे भी मुस्तफा ने बख्श दिया। क़द ग़फ़रल्लाहु लका, तेरी भी बख्शिश हो गई। और जानते हैं ये जुमला क्यों था, सिर्फ वफादारी माँ में, माँ की वफादारी का हक अदा किया तूने, एहसास किया तूने माँ का पॉजिटिव, इसलिए जा, रब ने तुझे भी बख्श दिया है, तेरी माँ को भी बख्श दिया। और उसके बाद जो बोलने जा रहा हूँ, एक औरत है फातिमा, लेकिन सुनिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते, जानते हो ये कौन है, ऐसे इशारा कर रहे हैं, जानते हो ये कौन है, तो हुज़ैफा कहते हैं या रसूल अल्लाह नहीं जानते। सब खड़े हैं, जानते हो ये कौन है, या रसूल अल्लाह नहीं जानते। तो फरमाते हैं हागा मलकुन, ये फरिश्ते हैं। नबी के सदक़े में वो मखलूक जो दिखी न जाने वाली है, नबी के गुलाम मुस्तफा के इशारे से देख लेते हैं। फरिश्ते वो मखलूक है, नूरी मखलूक है, वो दिखे जाने वाली मखलूक नहीं है, लेकिन नबी कह रहे हैं ये फरिश्ते हैं, इसका मतलब हुज़ैफा देख रहे हैं। और फरमाते हैं लम यंज़िल क़त्तो, सुनो ये आए हैं अल्लाह की बारगाह से और अभी आए हैं, और ये अभी आए हैं और इससे पहले कभी भी नहीं आए थे और कभी भी नहीं आएंगे। क्या बात, सुभान अल्लाह, कभी भी नहीं आए थे और कभी भी नहीं आएंगे। जी या रसूल अल्लाह। और जानते हो ये क्यों आए हैं, दो बशारत देने के लिए आए, दो बशारत देने। अरबी का जुमला है युबश्शिरुनी, ये मुझे बशारत देने के लिए आए हैं। पहली बशारत ये है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा। सलाम की इजाजत लेकर अल्लाह की बारगाह से आए हैं। मत झगड़ा करना उम्मत मोहम्मदिया। सलाम मुस्तफा की बारगाह का वो पॉजिटिव पोजीशन है। याद रखना कि सलाम पढ़कर तुम ये कहना चाहते हो, सरकार हम आपकी सलामती इसलिए चाहते हैं, हम आपकी तौहीन करने वाले नहीं, हम बगावत करने वाले नहीं। जो दुश्मन होता है उसे सलाम नहीं किया जाता, और जो दोस्त होता है उसे सलाम किया जाता। तो या रसूल अल्लाह, हम आपको अपना महबूब समझते हैं, प्यारा समझते हैं, दुश्मन नहीं। इसलिए कहते हैं एक बशारत तो ये है कि ये मेरे को सलाम पढ़ने अल्लाह की बारगाह से इस्ताज़ना रब्बहू, रब से सिर्फ ये इजाजत चाहे फी अन युसल्लिम अलैया, कि बस मेरे ऊपर एक मर्तबा सलाम पढ़ने का मौका मिल जाए। तुझे तो पूरा मौका मिल रहा है, कभी भी मत एतराज करना। जब मौका मिले अपने कलमा पर, अपने नबी पर, हमें मत देखना, कलमा को देखना कि किस पर
سبحان اللہ. دوسری بشارت ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وان فاطمہ سیدۃ اہل نساء سیدۃ النساء اہل جنہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسری بشارت لینے کے لیے اور ایک ہی مرتبہ اب پھر آنے والے نہیں ہے. بشارت کی عظمت کو سمجھیے, بشارت کی عظمت کو سمجھیے. میں ہر روز آپ کی جو مسجد میں آ جاؤں تو آپ یہی سوچیں گے ارے وہ چھ نا, صحیح ہے ہاں وہ چھ نا, لیکن اگر ایک ہی مرتبہ آ کر کے پھر نہیں آئے تو آ جاتے تو اچھا تھا, یہ جملہ ہوگا. صحیح ہے, ایک ہی مرتبہ نبی نے پہلی پوزیشن متعین کر دیا, یہ پہلی مرتبہ آئے ہیں اور دوسری مرتبہ نہیں آئیں گے. عظمت سمجھ میں آ گئی. آپ بشارت کو سمجھیے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ بشارت مجھے دینے رب کی بارگاہ سے آئے ہیں. دیکھا آپ نے, تو ساری جنتی عورتوں کو ایک طرف کرو تو ایک فاطمہ سب کی سبب بن کر ابھر رہی ہے. تو یہ ایک نہیں انیک ہے. آگے سمجھ میں, مصطفیٰ کی ایک بیٹی امت کی تمام بیٹیوں کے لیے دخول جنت کا سبب ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 پر سمجھ میں آ گئی. قرآن کے ذریعے سے ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی, درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. دیکھیے یہ جب سنیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ تاج محل خواب میں نہیں آئے گا, مصطفیٰ کا گنبد خضرا خواب میں, کربلا خواب میں آئے گا انشاءاللہ, کیونکہ آپ اتنی مزے کی بات سنیں, صحیح ہے, خوبصورت بات سنیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو محبت بھرا دل نصیب فرمائے. آپ نہیں جانتے ہیں کہ ان بزرگوں کی ذات کے حوالے سے پازیٹیو رہنا کیا آپ کو مقام عطا کرے گا, آپ نہیں جانتے. ایک آیت اور سنیں, سورہ شورا, شورا بولے تو شین واو را یا خا زبر را, کیونکہ پارہ نمبر 19 میں شعرا بھی ہے. انگلش والے ہیں آپ, اسی لیے مجھے ہجا لگانا پڑتا. SH OORA شورا ڈبل او, اور شعرا جو ہے SHORA شعرا نہیں. تو شعرا پارہ نمبر 19 میں ہے, اور میں جو بول رہا ہوں یہ پارہ نمبر 25 میں سورہ شورا آیت نمبر 24. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کل بھی سنیے گا, اس کو میں یوٹیوب پر ڈالوں گا انشاءاللہ. زیادہ یہ کلک کر لیجیے گا, ہمارے سید صاحب کے پاس ہے, ضرور دیکھیے. یہاں تو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. توجہ دیجیے, سورہ شورا پارہ نمبر 25 آیت نمبر 24. ہاں ذرا ٹیچر ہوں پہلے بول دیا ہوں, پوچھتے ہیں نا بچے سے, پوچھتے ہیں بھائی ہاں ٹیچر ہوں تو ہاں نہیں کریں انڈرسٹینڈ. اب اگر ایسے سے کریں تو پھر ہو گیا. توجہ دیجیے گا, ذرا محبت سے سنیے. الحمدللہ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محبت کی میں قائم رکھے. توجہ دیجیے گا, اللہ سبحانہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں یقیناً آپ کو رحمان ملا کہ نہیں. 650 برس کا زمانہ گزر چکا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانا, حضرت عیسیٰ کو اٹھانے کے بعد 650 برس کا کم و بیش زمانہ گزر چکا تھا. کوئی نبی نہیں. عرب کی ریگستان, عرب کی وادی کوس رہی تھی اپنی قسمت کو کہ ہمیں کوئی ہماری سسکنے کو, ہمارے بلکنے کو, ہماری سسکاریوں کو, ہمارے رونے کو کوئی دیکھنے والا کیوں نہیں اللہ بھیج رہا. وادی عرب پریشان, پوری دنیا سنسان, ساری دنیا میں برائیاں کلچر بن گیا تھا. آج یہ حکومت والے بولتے ہیں تاج محل کو ہٹاؤ, تاج محل کو ہٹاؤ. ارے تاج محل سے جو اکنامک کو فائدہ ہو رہا ہے تم نہیں جانتے, تم نہیں جانتے. 0 پوائنٹ پر اکنامک کرنے والی حکومت اس طرف ہم جانا نہیں چاہتے, لیکن چونکہ حسینی پہلو حکومت کا خاتمہ بھی ہے. سبحان اللہ, حسینی پہلو حکومت کا خاتمہ بھی ہے. یہ ہماری بدعمالیاں ہے کہ ظالم مسلط ہے ہم پر, ہماری بدعمالیاں ہے, ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. لیکن اے اللہ ہمیں مت دے, حسین کو دے. چہرہ حسین کے صدقے میں جب تو نے کل دوسرے دن کے لوگوں کو, دوسرے مذہب کے لوگوں کو پسپا کرنا ٹھان لیا تھا, آج بھی روح حسین لہو حسین کا واسطہ ہے. ساری حکومت کو پسپا کر دے, اسلام کو فروغ دے. توجہ سے سنو, سورہ شورا کے آیت نمبر 24 میں ہے نبی کے صدقے میں رحمان ملا, صحیح ہے. نبی کے صدقے میں قرآن ملا, صحیح ہے. نبی کے صدقے میں سب کچھ ملا, صحیح ہے. کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ کی
दोनों पढ़ते हो आप, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और एहसास कलमा करो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ते हो ना, अल्लाह रसूल का नहीं, अल्लाह और रसूल, सही है, लेकिन और की अरबी आती है वाव, इंग्लिश आता है एंड, सही है, लेकिन कलमा देखो आप, ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सच है प्यारे, मेरा हबीब खुदा नहीं है लेकिन खुदा से जुदा नहीं है। नोट करें जुमला, क्योंकि जुदाई के लिए एंड होता है, जुदाई के लिए एंड होता है। वो खालिक नहीं मखलूक है, लेकिन इतने हसीन और इतने करीम मखलूक है कि सारा कुर्ब उन पर कुर्बान है, सारा कुर्ब उन पर कुर्बान है। तवज्जो देना, मुस्तफा जाने रहमत के सदके में जब सब कुछ मिला, और इस पर किसी तबकाती फिक्र वालों को भी एतराज नहीं होना चाहिए, जब सब कुछ मिला है उन्हीं के सदके में, तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान चुका सकते हो आप? बोलिए, जब सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है। एक छोटी सी बात कहूं, कुरान पाक में आयत करीमा है, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता मताउ दुनिया कलील, सारी दुनिया को एक तरफ रख दो, सारा साजो सामान, सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ रखो। अल्लाह फरमाता है कि मताउ दुनिया कलील, सारी दुनिया की नेमतें कलील है और मुस्तफा की जात असीम है, मुस्तफा की जात असीम है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 28, हजरत इमाम बुखारी ने इसकी तफसीर फरमाई, अलम तरा इल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाह, कि जिन काफिरों ने अल्लाह की नेमत को बदला। इमाम बुखारी कहते हैं नेमत से मुराद अल्लाह के रसूल की जात है, यानी रसूल पाक की जो नेमत है। पारा नंबर 5 में सूरह निसा की आयत नंबर 111 में, काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह का फज़ल आप पर बहुत अजीम है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपका कैरेक्टर अजीम है। तो नबी अजीम, कैरेक्टर अजीम, साथे नबी अजीम और दुनिया कलील। सारी दुनिया की नेमतें तुम अपने पास रखो, रियाल हो, डॉलर हो, जो कुछ भी अपने पास रखो, लेकिन मुस्तफा साहब जाने रहमत उन तमाम नेमतों पर मुनफरिद भारी, मुनफरिद भारी कुरानी तसव्वुर दे रहा हूं। अब आप बताइए, जब सब कुछ आपको, सब कुछ आपको, और सब कुछ में ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ 10 एकड़ 100 एकड़ जमीन बनाए होंगे, पूरी दुनिया तो आपके पास नहीं होगी। अब पूरी दुनिया भी हम आपको दे देते हैं तो नबी के मुकाबले में कलील है। जुमले में गौर करना और नुक्ता समझना, जब नबी के मुकाबले में पूरी दुनिया कलील है, तो अब मैं पूरी दुनिया कह देता हूं, जो भी नेमत आपको मिली, जो भी नेमत आपको मिली, नबी के मुकाबले में वो कलील है। तो अब रख दो सब नबी के सामने और कहो मुस्तफा आप अजीम है, तो आप होना हमारे, आप होना हमारे को। आप जरा गौर करें, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया, दौलत दिया, इज्जत दिया, मान दिया, बेटे दिए, सारी चीजें दी है और आप यूज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी आपने सोचा, कभी आपने सोचा कि जिनके सदके में, जिनकी वजह से हमें ये चीज मिली है, हम उनका एहसान अदा कर सकते हैं? एहसान अदा कर सकते हैं? शुक्रिया अदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? आप दुनिया में हैं और दुनिया में जो भी आप करेंगे वो कलील है, अदा नहीं कर सकते। बस इसी तसव्वुर को परवरदिगार आलम कुरान की आयत करीमा में अहले बैत के हवाले से इस अंदाज में इरशाद फरमाता है। नोट करें, फरमाता है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये बशारत है उन लोगों को, अल्लाह की ये बशारत है, अल्लाह बशारत दे रहा है उन लोगों को, मेरे वो बंदे जो ईमान लाए हैं और नेक अमल किए हैं। फख्र से बोलिए, ईमान भी है आपके पास और अल्हम्दुलिल्लाह नेक अमल भी है। नेक अमल भी अपने हिसाब से, हम नहीं कहते सहाबा की तरह अमल है, अपने हिसाब से जो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहा, हम नेक अमल कर रहे हैं। ईमान भी है, नेक अमल भी है। तो आप दूसरे लफ्ज़ में कहो, अल्लाह आपको बशारत दे रहा, अल्लाह आपको बशारत दे रहा है, सही है। और किस चीज की बशारत? ए मेरे हबीब इधर आइए ना, मैं डायरेक्ट दूं तो सिर्फ तौहीद कहलाएगी, और आपकी जबान से कहवाऊं तो रिसालत भी कहलाएगी। और बंदे का कलमा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तौहीद नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। तो इसलिए मैं कहता हूं हबीब आइए और आकर अपनी जबान हिलाइए, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ला असअलुकुम अलैहि अजरन। आयत तो बहुत सुने होंगे लेकिन आज नया नुक्ता सुन लिया। ला असअलुकुम अलैहि अजरन, एक कायनात की नेमतों में जो कलील है पलने वाली मेरी उम्मत, ए ईमान वालों, ए
سبحان اللہ. پیار اینڈنگ کا نام نہیں ہے. پیار پیار ہے. جب ہو جاتا ہے تو ختم کے بعد ہی وہ ختم ہوتا ہے. اور پیار مانگا ہے. نماز مانگتے تو نماز ایک کنڈیشنلی طور پر ختم ہو جاتی, لیکن پیار مانگا ہے الا المودۃ فی القربى. علی سے پیار کرنا, فاطمہ سے پیار کرنا, حسن سے پیار کرنا, حسین سے پیار کرنا, قاسم سے پیار کرنا, مسلم سے پیار کرنا, شہبانوں سے پیار کرنا, فاطمہ کی سیرت بتانا, تلقین کرنا زینب کی, شہبانوں سے پیار کرنا, علی اصغر سے پیار کرنا, اسیران کربلا سے پیار کرنا, شہیدان کربلا سے پیار کرنا, رفیقان کربلا سے پیار کرنا, اہل بیت اعظام سے پیار کرنا. یہ خدا کی بشارت, مصطفیٰ کا آرڈر ہے. سبحان اللہ. جب اس نے پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کا فلسفہ سمجھیے, صاحب قرآن کا فلسفہ سمجھیے, اہل بیت اطہار کی شہادتوں کا فلسفہ سمجھیے. کربلا میں کیا کیا ہوا ہے, کیسے کیسے ہوا ہے, یہ واقعہ اتنا طویل ہے کہ یہ درسگاہ ہی پہلو ہے. میں اس سال صرف محبت دے کر جا رہا ہوں تاکہ میں اس محبت کے آئینے میں جب بتاؤں کہ علی اصغر پر تیر چلانے والے کا حشر کیا ہوگا. یزید دمشق میں بیٹھ کر, تخت پر بیٹھ کر اپنے لوگوں کو حکم دینے والے کا انجام کیا ہوگا. کبھی کبھی بولتے ہیں یزید تو تھا ہی نہیں کربلا میں. یہ سیکریٹری صاحب, صدر صاحب, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, یہ مسجد جب بن رہی ہوگی تو لوگ کس کو کہتے ہیں؟ صدر کو کہتے ہیں الحمدللہ آپ نے مسجد بنایا. بولتے ہیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے مسجد بنایا؟ مسجد تو باللہ نے بنایا. صحیح ہے کہ مسجد تو باللہ نے بنایا. آپ تو کھڑے ہو کر کے صرف سجیشن پیسے دے رہے تھے, مسجد تو بنانے والے دوسرے ہیں. تب یہی جواب ہے یزیدی فکر رکھنے والوں کا. یزید تو تھا ہی نہیں کربلا میں, لیکن یزید نے کروایا. یہ ہے سبق. اور سنو, اب میں اس طرف لا رہا ہوں. جب عظمت سمجھ گئے قرآن کے حوالے سے, اب تو کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ. محبت میں اضافہ ہوا نہیں الحمدللہ. امام حسین, امام حسن, علی, فاطمہ. اب جو توبرا لگاتے ہیں گھر میں, علی, فاطمہ, پنجتن مبارک پاک, یہ سب جو بولتے ہیں. اچھا ایک آیت اور بھی پڑھی, پنجتن کا لفظ آ گیا, اس لیے بولنا مجھے ضروری ہے. دلیل نہیں دیے تو ارے کیا نہیں بول کو چلے گا, ایسا بولتے لوگ. ایسا نہیں ہونا. میں چونکہ الحمدللہ جب چاہے آپ بلا سکتے ہیں. آپ تو بلانے کی کیا ضرورت ہے, اب تو آن لائن کی دنیا, سوشل میڈیا ہے, تو گھر گھر میں ہو گئے. صحیح ہے. پہلے ایک خط لکھتے تھے تو مرے آج, تو ایک مہینے کے بعد مرنے کی خبر پہنچتی تھی, پورے قرآن خوانی وغیرہ سب ہو جاتا تھا تو خبر پہنچتی تھی خطا کے ذریعے. صحیح ہے. اب تو مرنے سے پہلے پہنچ جا رہا کہ مرنے والے ہیں آ جاؤ, مرنے والے ہیں آ جاؤ, ایسا ہو جا رہا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے. تو الحمدللہ آپ ایڈ ہوئیے. صحیح صاحب ہمارے موجود ہیں. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 33. سبحان اللہ. پارہ نمبر 22 آیت نمبر 33. اللہ سبحانہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے لوگو, اے ایمان والو, سنو. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے مصطفیٰ کے گھرانے والو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہیں پر سے یزید کا خاتمہ ہو جاتا ہے, یہیں پر سے, کیونکہ اللہ پاک یہ نہیں فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ کے گھرانے والے کے خلاف لڑنے والوں, اے مصطفیٰ کے گھرانے والوں. اور حسین سے بڑھ کر مصطفیٰ کے گھرانے والا کون ہوگا؟ وہ بیٹا نہ ہو کر کے بھی توحید کی زبان پر رسول کا بیٹا. بیٹا گھر والا نہیں ہوتا تو کون ہوتا؟ توجہ دیجیے گا. اے مصطفیٰ کے گھرانے والوں, رب کا ارادہ ہی یہی ہے. توجہ دیجیے گا, ہی کے لفظ پر غور کیجیے. رب کا ارادہ ہی یہی ہے, یعنی ارادہ میں اونلی کا پہلو ہے. رب میں اونلی کا پہلو نہیں, ارادہ میں اونلی کا پہلو ہے. رب کا ارادہ ہی یہی ہے کہ نبی کے گھرانے والوں, تمہیں ہر طرح کی ظاہری اور باطنی ناپاکی سے دور رکھے اور پاک صاف ستھرا رکھے. اپنا لوجک دوڑاتے, ارے انہوں ایسا کر رہے ہیں, انہوں ایسا کر رہے ہیں. یہ انہوں یہ مخلوق کی بولیاں ہیں, اور رب کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں نبی کے جو گھرانے والے ہیں وہ پاک صاف ہیں. یہ پاک صاف ہے. انما یرید اللہ لیذھب, انہیں تو دور کر دے گا.
اور اس سے دور کرے گا اسے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور پاک صاف ستھرا کر دے گا. تو اب جب یہ آیت کریمہ اتری تو پڑھ کے نہ چلے گئے تو کیا فائدہ ہوتا؟ اب لانا نا. سب سے بڑے مفسر قرآن کے کون؟ مصطفیٰ جان. سب سے بڑے مفسر بولے تو ٹرانسلیشن کرنے والے، ایکسپلین کرنے والے. قرآن جب نبی کو اترا تو سب سے بڑے قرآن کا مقصد مطلب سمجھانے اور سمجھنے والے کون؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے اوتھر مفسر کون؟ سب سے بہترین قرآن کا فہم دینے والے اور رکھنے والے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آیت اتری مصطفیٰ جان رحمت ہے بلاتے ہیں علی آؤ ادھر، فاطمہ آؤ ادھر، حسین آؤ ادھر، حسن آؤ ادھر. یہاں پر کھڑا نہیں کرتے. ایک لمبی سی چادر فجل لہو علی کسائی، فجل لہم، ایک لمبی سی چادر کو لیتے ہیں اور تان دیتے ہیں. خود بھی اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور چاروں کو کہتے ہیں آ جاؤ. کتنے جنے ہو گئے؟ ماشاءاللہ. اب تسبیح لگاؤ گے نا اس کو پوجنا نہیں چوم سکتے. یہی فرق نہیں سمجھ سکتے لوگ. چومنے کو پوجنے کا نام دے دے رہے اور پوجنے کو چومنے کا نام دے دے رہے. چومنا شرک نہیں ہے، پوجنا شرک ہے. اگر چومنا شرک ہوتا تو ایک پتھر کو حاجیاں چوم رہی جاگے حجر اسود کو چوم رہے ہیں، پوج نہیں رہے. نوٹ کریں آپ. ہاں ہماری ماں ہمارے ماتھے کو چومتی ہے، پوجتی نہیں ہے. ہم اپنی ماں کے قدم کو چومتے ہیں، پوجتے نہیں ہیں. اسی لیے میں نے ابھی بہار کی سرزمین پر ایک جملہ کہا، بھارت ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں ہے. بھارت محبوب ہے، معبود نہیں ہے. لہذا ہم وندے ماترم نہیں بولیں گے کیونکہ یہ معبودیت کا درس دیتا ہے. تو یہ محبوب ہے، محبوب. ہم اس پر جنم لیے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے قربان ہو سکتے ہیں، لیکن قربانی کے وقت بھی ہم معبود رب کو مانتے ہیں. تو رب معبود ہے، رب معبود ہے، بھارت محبوب ہے. ارے بھارت کی بات بعد میں کرو. میری ماں نے جو جنم دیا ہے اسے جب ہم معبود نہیں مان سکتے، ماں کو معبود نہیں مان سکتے، تو بھارت کو ہم معبود کیسے مانیں گے؟ ماں جن کے قدم میں جنت ہے، جنت ہے. اس لیے یہ دھیان میں ہمیشہ رہے. UCC ہو یا وندے ماترم ہو، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. وہ جو کرنا ہی کرنے دیجیے، جو کرنا کرنے دیجیے. 3 سال تک مکہ مدینہ پر ہی تسلط رہا ہے یزید کا. صحیح ہے؟ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، بم بلاسٹ ہوا ہے، دہشت گردیاں ہوئی ہے، حرام کو حلال کیا گیا ہے، حلال کو حرام کیا گیا ہے. تو یہ تو شروع سے ایسا ہوتا رہا، لیکن اچھوں نے ہمیشہ برا سمجھا ہے. تو آج اگر تم محکوم ہو تو یہ ظالم حکومت جو کر رہی کرنے دے. رب کی طرف توجہ کر پیارے. فجر کی نماز پڑھا کر خدا کی قسم عورتوں کو بھی بول، کربلا کے میدان کا وہ سما پیش کرنا اور نوٹ کرنا. کربلا کا سب سے عظیم واقعہ نوٹ کرنا. کرتا اور سجدہ کی بے مثال کا نام کربلا ہے. یعنی سجدہ کرنے میں بھی پیچھے نہ ہٹی. جو کربلا میں آئی تھی مائیں، اے زینب یہ لاش ہے قاسم کے، لاش ہے عباس کے، تو اس کی وجہ سے وہ رو نہیں رہی ہے. ایسے عالم میں بھی اشک باری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پردہ کے ساتھ سجدے میں گر جاتی ہے. تو اپنی ماں کو کہو بیٹو، ماں کو کہو بھائیو کہ کربلا کے اگر نواسوں سے پیار ہے تو وہاں کی بہو بیٹیوں کو بھی دے کہ خود کا شوہر، خود کا بھائی، بچہ شہید ہو رہا ہے اور افیکٹڈ نہیں، افیکٹڈ بنی ہوئی ہے، پردہ بھی نہیں چھوڑ رہی ہے، سجدہ بھی نہیں، پردہ بھی نہیں چھوڑ رہی ہے، سجدہ بھی نہیں چھوڑ رہی ہے. اور آج تم ولیمہ میں جاتی ہو تو سب سے اچھا کپڑا پہن کر کے برقع بھی چھوڑ دیتی، اور اس لیے وضو نہیں کریں گے کہ کہیں میک اپ خراب نہ ہو جائے. لعنت ہے تیری صورت پر، مٹی میں جانے والا چہرہ کس چیز پر فخر کر رہا ہے؟ ارے نور لانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا نور لا. سجدہ کر، کعبہ بھی ہوگا تو خدا پاک ایسا منور بنا دے گا کہ لوگ مطلب متوجہ ہو جائیں گے تیری طرف اور کہے گا کیا خوبصورت نظر آ رہا ہے.
عمل کرنا, نبی کی سنت پر عمل کرنا. تاریخ کربلا نے یہ پیغام دیا ہے, پردہ بھی کرو, سجدہ بھی کرو. یہ بہترین مثال ہے. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو جب یہ پانچوں اب توغرا لگاتے, علی, فاطمہ, حسن, حسین, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو چوم سکتے ہو آپ, پوج نہیں سکتے. لیکن چومنے سے پہلے ایک فتویٰ دوں گا ضرور کہ اگر بے نمازی ہو تو نہیں چومنا, ہونٹ ویسا قابل بنانا. تسبیح پان کر اگر اس ہونٹ کو لگایا ہے تو نے, تب اس ہونٹ کو لگا سکتے ہیں, کیونکہ یاد رکھنا ان کو مصطفیٰ نے چوما ہے. گٹکا کھا کر مت چومنا, بے نمازی بن کر مت چومنا. الٹا ایکشن نہیں, ری ایکشن نہیں, دھیان رکھنا. دونوں فتوے دے دیا ہم نے. آیت کریمہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 میں جب نبی بھی ہیں اور چاروں ہیں, اور چاروں ہونے کے بعد اے اللہ, نبی فرما رہے ہیں, ترمذی کی حدیث بولو, اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. اے اللہ, جو جس اہل بیت کے پاک کرنے کی تو بات کر رہا ہے اور ناپاکی کو دور کرنے کی بات کر رہا ہے, مولا وہ اہل بیت یہ ہیں میرے, ان سے ناپاکی کو دور فرما دے, انہیں پاک کر دے. علی, فاطمہ, حسن, حسین, مصطفیٰ خود پنجتن, پنج بولے تو پانچ, تن بولے تو جسم, پانچ جسم مصطفیٰ نے ایک چادر میں رکھ کر کے اظہار فرما دیا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ابو بکر افضل نہیں ہے, عمر افضل نہیں ہے, عثمان افضل نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ خصوصیت ہے مصطفیٰ کی, یہ خصوصیت ہے. باپ اگر بیٹے کو, چھوٹے بیٹے کو 2 چاکلیٹ دے رہا ہے تو بڑے بھائی کو خوش ہونا چاہیے, لانا نہیں چاہیے کہ ان کو کیا دیتی. ارے چھوٹا ہے تو تیرے بھی پیار کا وہ ہے مرکز. جانتے ہیں جب امام حسین چلتے تھے تو 8 سال کے اندر کی عمر تھی حضرت امام حسین کی, تو حضرت ابو ہریرہ بڑے مطلب ضعیف تھے, بزرگ تھے. حضرت ابو ہریرہ پیچھے پیچھے ہوتے تھے. امام حسین جہاں پر پاؤں رکھتے تو امام حسین پاؤں اٹھاتے تو حضرت ابو ہریرہ وہاں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ماتھے پہ مل لیتے تھے. اور جیسے ہی امام حسین پیچھے مڑ کر کے جب دیکھتے تو کہتے آپ ابو کی بات, آپ نانا کی بارگاہ میں رسپیکٹڈ ہیں, آپ بزرگ ہو کر کے ایسا مت کیجیے. ایسا ہوتا ہے کوئی بوڑھا زبردستی ہاتھ کو چومنے لگے تو ہم لوگ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ایسا نہیں کیجیے. صحیح ہے. تو ایسے ہی جو کہتے تھے ارے آپ بزرگ ہیں, تو کیا کہتے تھے ابو ہریرہ, شہزادے تم نہیں اپنی عظمت کو جانتے, میں جانتا. سبحان اللہ. تم لوگ بہت کرتے ہیں. پازیٹو رہو, پازیٹو رہو. کیا مقام ہے ان کا, تاریخ کربلا نے تمہیں نہیں بتایا ہے, قرآن نے بتایا ہے, حدیث نے بتایا ہے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم نواسا, دنیا کہتی ہے سیادت کے لیے گئی, دنیا کہتی ہے قیادت کے لیے گئی. میں پوچھتا ہوں, سیادت اور قیادت چاہیے تو جن لوگوں نے کہا یہ بات کہہ, صحابہ سے پوچھ, حسین کی سیادت طے تھی یا نہیں, حسین کی قیادت طے تھی یا نہیں. نبی نے کہا تھا یا نہیں کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار, حسین جنتی, حسن جنتی نوجوانوں کے سردار. تو آخرت بھلی ہے یا دنیا بھلی ہے؟ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا کو ترجیح دینے والوں سنو, آخرت خیر ہے اور آخرت بہتر. والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ, اولیٰ یعنی دنیا سے بہتر آخرت ہے. تو یا رسول اللہ, جنت کی سیادت ملنے والا, جنت کی سیادت ملنے والے کو دنیا کی قیادت کی ہرس ملے گی نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا یہ نواسا سیادت و قیادت کے لیے نہیں, مصطفیٰ کے احسان کو چکانے کے لیے چل رہا ہے. مصطفیٰ کے احسان کو چکانے کے لیے, مصطفیٰ کے فرمان کو تعمیل دینے کے لیے, مصطفیٰ کے قول کو مستحکم کرنے کے لیے, مصطفیٰ کی بات کو ثابت کرنے کے لیے نبی ہے. حضرت ام سلمہ ہے, نبی ہے, صحابہ کرام کی مجمع میں ہے. ارشاد فرماتے ہیں شہید تو قتل الحسین آنفاً, سنو میں حسین کی شہادت گاہ سے حاضر ہو کر آ رہا. نبی نے 59 سال پہلے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر کعبہ کا منظر پیش کر دیا تھا. اسی پیش کیے ہوئے منظر کی تعمیل و تکمیل کے لیے حسین جا رہے. نبی نے نہیں کہا تھا کہ میں صحابہ کی شہادت گاہ سے آ
آپ کو جواب بھی مل گیا. بہت سارے لوگ روکے بھی تھے نا, حسین مت جاؤ مت جاؤ, وہ چیخ رہا چلا رہا, اس سے پہلے بھی تو بہت سارے چیخ رہے چلا رہے ہیں, لیکن میں اس حوالے سے کہتا ہوں حسین جو جانتے ہیں وہ دیگر صحابہ بھی اس وقت نہیں جانتے. حسین جو جانتے ہیں وہ دیگر صحابہ بھی نہیں جانتے. آپ ذرا محبت سے بتائیے, الحمدللہ جو حج کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بار بار نصیب فرمائے, اور جو نہیں کیے ہیں کم سے کم ایک بار نصیب فرمائے. ہاں ورنہ لوگ بد دعا دے دیں گے میرے کو, کیا واہ جو کرے سو ان کے لیے خالی دعا کریں. جو نہیں کیے ہیں کم سے کم ایک بار ضرور بھی کریں. اچھا آپ بڑی محبت سے بولیے, آپ جو حج کو جائیں گے ایک حدیث ہمیشہ دھیان میں رہتی ہے, کیونکہ کریکٹ ہے یہ تو طے ہے, نیکوکار ہے یہ طے نہیں ہے. صحیح ہے, گناہگار ہونے پہ یقین ہے, لیکن مرتے دم تک نیکوکار رہیں گے یقین نہیں ہے. گناہگار ہونے پہ یقین ہے, صحیح ہے. تو بیوی کو ستانے والے, ماں کو گالی دینے والے, بھائی کو, معاشرے کو, کہاں تو بھی کرپشن ہے نا, تو گناہگار ہونا تو طے ہے, صحیح ہے. اب آپ ہم سب جب جاتے ہیں تو ایک حدیث نگاہ میں رہتے ہیں کہ حج کر کے آنے والا ماں کے پیٹ سے نکلے سرکار, یہ حدیث برابر رہتی, صحیح ہے. مطلب یہ کہ ایک دم پاک صاف ستھرا ہو گئے, صحیح ہے, الحمدللہ یہ حدیث رہتی. اور جب آتا وہیں سے بولتا رشوت والے کو, دیکھو میں آ رہا ہوں پیسہ دینا کہتے, ہاں ماں کے پیٹ سے نکلا ہے نا, ہاں پھر سے شروع کریں گے انہیں, ہاں پھر سے شروع کریں گے. نہیں کرنا ایسا ہے, جب تیرے اندر دنیا میں چینجنگ نہ آئے تو مت کر. 2 لاکھ 3 لاکھ خرچ کیوں کر رہا ہے, دنیا ہی میں رہ کر کے اس پیسے کو کھا لے. ڈبل عذاب ہوگا. خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے, نبی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے, حج کرنے کے بعد رشوت کھاتا, نماز نہیں پڑھتا, ماں باپ کو ستاتا, بیوی کو لے کر بھاگتا, ماں کو الگ کر دیتا, اور ایک ہوم میں ماں کو رکھتا ہے اور بیوی کو ایئر کنڈیشن میں رکھتا. لعنت ہے تیرے حج پر, مت کرنا ایسا ہے. لیکن جب آپ جاتے ہیں حج کو تو اپنی مغفرت کے لیے سوچتے ہیں کہ نہیں, اپن بخشے چلا جائے سوچتے ہیں کہ نہیں, جہنم سے ہم بچ جائیں سوچتے ہیں کہ نہیں, یہ سوچتے ہیں الحمدللہ. اور جمع کر کے رکھتے ہیں, ابھی بیٹی ہے, ابھی ایک ذمہ داری ہے, حضرت بیٹی کی ذمہ داری ختم ہو گئی تو پھر انشاءاللہ حج کریں گے, یہ سب سوچتے ہیں. مطلب کیا سوچتے ہیں, یہ سب ذمہ داری ہو جائے تو دنیاوی ذمہ داری ہے, پرسنل آخرت کے لیے ہمیں ایک کام ضرور کرنا ہے, ایسا ہے. الحمدللہ اچھی سوچ ہے, پازیٹیو سوچ ہے, یہ سوچ. یعنی انسان جب حج کو جاتا تو اپنی فکر کرتا, میں یہ کھلا بولوں بس, انسان جو حج کو جاتا تو اپنی فکر کرتا, صحیح ہے. میں آپ کے لینگویج میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ رہے نا آپ, الحمدللہ. ہاں توجہ دیجیے گا. اے حسین, جب تم مدینہ چھوڑ رہے ہو تو وہ تو حج کا موسم ہے, تم انڈیا سے جا رہے ہیں ہزاروں کلومیٹر, مدینہ سے تو مکہ 300 400 500 کلومیٹر کے اندر ہے, اور اب تم نے تو نانا کی زبان سے خوب سنا ہے کہ جس نے حج کیا تو ماں کے پیٹ کے سرکار نکلا سکتا ہے, میری زیارت کو آنے والا, مکہ کو دیکھنے والا, یہ سب عظمتیں تیرے سامنے موجود ہیں. تو پھر حج کے موسم میں, محرم میں یہ ہوا ہے نا, تو ذی الحجہ حج کا تو موسم ہے نا, حج کے موسم میں حسین, آخری جملہ بول رہا ہوں, توجہ دیجیے گا, جو رہ جائے گا تو بعد میں کبھی واٹس ایپ پر سن لیجیے گا. حسین حج کے موسم میں حج کے موقع کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نے پیسہ جمع کیا, موقع اویلیبل ہو گیا, قرآن نازل میں آپ کا نام آ گیا, آپ کی باتیں کھل جاتی, خوش ہو جاتے ہو, صحیح ہے. وہاں تو بغیر خوراک کے بالکل نزدیک ہے, در مصطفیٰ کو چھوڑ رہے ہو, ماں کی قبر کو چھوڑ رہے ہو, وہ نانا جس نے گود میں لے کر صحابہ کے سامنے تیری شان بیان کی ہے, اس نانا کو چھوڑ رہے ہو. ماں کے پاس جا کر تیرے ماں میں جا رہا ہوں, آواز آتی ہے جا بیٹا, اللہ تعالیٰ تیرے اوپر سر کا کپڑا ڈھانکے رکھے. نانا کے پاس آتے, نانا میں جا رہا ہوں, نانا سے بھی آواز آتی ہے اللہ حسین کی استقامت کو برقرار رکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, نانا بھی تو کہہ سکتے تھے حسین حج بڑی سعادت ہے. نوٹ کرنا, میری تقریر کی بنیاد پر ابتدا اور انتہا اور پھر نتیجہ آپ نکال لیں.
یعنی شروع میں کہا تھا عمل کو سب مت لانا سامنے. حسین کو مصطفیٰ نے کیوں نہیں روکا؟ فاطمہ نے کیوں نہیں روکا؟ کیوں نہیں روکا؟ خود حسین کیوں نہیں رکے؟ حج کرنے کیوں نہیں گئے؟ دعا قبول ہوتی ہے نا. حسین کربلا کا خلاف پکڑ لیتے, دعا کرتے تھے اللہ یزید کو پسپا کر دے, خدا کی قسم یقیناً پسپائی ہوتی. کیونکہ دیکھا نا آپ نے, اے حسین تم آمین کہنا. سبحان اللہ. قرآن سے ثابت ہے آمین کہنے میں آمین اتنا اسٹرانگ ہے تو دعا کتنا اسٹرانگ ہو. اور وہ بھی ہمارے امام صاحب کا کی دعا نہیں ہے, نبی کی دعا ہے, امام الانبیاء کی دعا ہے. توجہ دیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہے, مکہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اور ایک دنیا سے جانے والے حاجیوں, اے ورنگل سے جانے والے حاجیوں, اور ابھی جو آئے ہیں اے حاجیوں, بچاؤ اس حج کو. اور جو جانے والے ہو بچانے کی خاطر جانا, بچنے کی خاطر نہیں. بچانے کی خاطر جانا, بچنے کی خاطر نہیں. کیونکہ یہ دنیا جو ہے خواہشات کی دنیا ہے, بچنا بہت مشکل ہے. بچانے کی خاطر جب جاؤ گے تو بچانے والا رب ہے, بچانے والے مصطفیٰ. تم نہیں بچ سکتے. جب اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دو گے تو بچ جاؤ گے. توجہ دو, حسین نے مدینہ چھوڑا, حسین نے مکہ چھوڑا, ساری وادیوں کو چھوڑ کر اشکبار آنکھوں سے ایسی جگہ جا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی نے عظمتوں کے حوالے سے نہیں فرمایا کہ اس کو دیکھ لو گے تو حج کا ثواب, اس کو دیکھ لو گے تو عمرہ کا ثواب, کہیں نہیں فرمایا. مسجد قباء میں نماز پڑھ لیے تو مصطفیٰ کے ساتھ عمرہ کرنے کا ثواب. صحیح ہے. کعبہ کو ایک مرتبہ دیکھ لیے تو جو دعا کرے قبول ہوتی. تو یہ جو مدینہ اور مکہ کے ارد گرد جتنی بھی وادیاں ہیں, ان تمام وادیوں کو دیکھنا عبادت, دیکھنا مقبولیت و محبوبیت, دیکھنا اخروی سعادت, یہ سب ہے. یہ سب کو چھوڑ رہے. یہ فلسفہ سمجھ لو آج کی گفتگو کا, شہادت کا فلسفہ سمجھ لو. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جلدی سے بول دوں اور ختم کر دیتا ہوں. صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ تم جاتے ہو اپنے کو بچانے کے لیے, اور حسین جا رہے ہیں اسلام کو بچانے. تم مسلمان ہو, نوٹ کرنا, تم مسلمان ہو اور حسین اسلام ہے. تم مسلمان ہو, نوٹ کرنا, حسین اسلام ہے. اگر تمہیں دلیل چاہیے تو سن مسند کی پہلے دلیل, مسند احمد کی دلیل سن. مصطفیٰ جان رحمت نماز میں ہے, نماز میں ہے, سجدے میں ہے. ہمارا بچہ آ جائے تو صدر صاحب ہمارے کو بھی نکال دیں گے. آپ کو آنا تو اکیلے آنا ہے تو بہت خلل ہوتا. اور حدیث میں بھی ہے بچوں کو مسجد نہیں لانا, حدیث میں بھی ہے, خلل ہوتا. لیکن حسین شریعت, حسین